الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قال بعتکها علی انها 100 ذراع ب100 درہم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء ترك لأن الوصف وإن كان تابعا لكنه صار أصلا بإفراده بذكر الثمن فينزل كل ذراع منزلة ثوب وهذا لأنه لو أخذه بكل ثمن لم يكن آخذا لكل ذراع بدرهم وإن وجدها زائدة فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع لأنه إن حصل له الزيادة في الذراع تلزمه زيادة الثمن فكان نفعا يشوبه ضرر فيتخير وإنما يلزمه الزيادة لما بينا أنه صار أصلا ولو أخذه بالأقل لم يكن آخذا بالمشروط۔ اور اگر بائع نے کہا میں نے تجھے یہ کپڑے اس شرط پر فروخت کیے کہ 100 گز 100 درہم کے عوض، میں نے تجھے یہ کپڑا اس شرط پر فروخت کیا کہ 100 گز 100 درہم کے عوض بحساب ہر گز 1 درہم کے عوض ہے، پھر مشتری و خریدار نے اسے کم پایا تو اسے اختیار ہے، چاہے تو موجودہ کپڑے کو اس کے حصہ ثمن کے عوض لے لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے، کیونکہ ذراع کا وصف گرچہ تابع تھا لیکن اس کا ثمن علیحدہ ذکر کرنے کی وجہ سے وہ اصل بن گیا، پس ہر گز علیحدہ کپڑے کے مرتبے اور منزلے میں اتار لیا جائے گا، اور یہ حکم اس لیے ہے کہ اگر موجودہ کپڑے کو کل ثمن یعنی 100 درہم کے عوض لے گا تو ہر ذراع 1 درہم کے حساب سے لینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ کپڑا 100 گز سے کم نکل آیا ہے، اور اگر مشتری و خریدار نے اسے زائد پایا، مثلا 100 گز کی بجائے 110 گز پایا، تو اس کو اختیار ہے، اگر چاہیں تو پورے کپڑے یعنی 110 گز کو بحساب کل ذراع بدرہم لے لے، اور اگر چاہے تو بیع کو فسخ کر دے، اس لیے کہ اگر اس کو گزوں میں زیادتی حاصل ہوئی ہے تو ثمن کی زیادتی بھی اس پر لازم ہوتی ہیں، پس یہ ایسا نفع ہے جس کے ساتھ ضرر و نقصان ملا ہوا ہے، اس لیے مشتری کو اختیار ہوگا اور مشتری پر زیادتی ثمن اس دلیل کی وجہ سے لازم ہوئی ہے جو ہم نے بیان کی کہ صورت مذکورہ میں
زرا جو وصف تھا اصل بن گیا، اور اگر اس کو کم داموں کے عوض لے گا، کم ثمن کے عوض لے گا، تو کل ذراع بدرہم کی شرط کے موافق و مطابق لینے والا نہیں ہوگا۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے ان مسائل کی وضاحت کرتے ہیں جس کو یہ عبارت شامل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اس شرط کے ساتھ ایک تھان فروخت کیا کہ 100 گز کا تھان 100 درہم کے عوض بحساب 1 گز 1 درہم کے عوض۔ پھر اس تھان کو ناپ کر دیکھا گیا تو وہ 100 گز سے کم نکلا۔ پس ایسی صورت میں مشتری و خریدار یعنی بائر کو اختیار ہے، چاہیں تو موجودہ کپڑے کو اس کے حصے ثمن کے عوض لے لے، اور اگر چاہیں تو چھوڑ دیں۔ مثلا یہ تھان 80 گز نکل آیا تو 80 درہم کے عوض لے لیں۔ مسئلہ مذکورہ میں موجودہ کپڑے کو اس کے حصے ثمن کے عوض لینے کی وجہ اور دلیل یہ ہے کہ زرا گرچہ تابع ہے اور وصف ہے، اور وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں آتا ہے، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ 80 گز کپڑے کو چاہیں تو 100 درہم کے عوض ہی لے لیں، ورنہ چھوڑ دیں۔ لِأَنَّ كُلُّ مَا هُوَ وَصْفٌ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّ كُلُّ مَا هُوَ وَصْفٌ فِي الْبَيْعِ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِّنَ الثَّمَنِ فَالزِّرَاعُ فِي الثَّوْبِ وَصْفٌ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِّنَ الثَّمَنِ۔ لیکن چونکہ بائع نے اپنے کلام بِعْتُكَهَا عَلَىٰ أَنَّهُ 100 ذراع كُلُّ ذراع بدرہم کہہ کر ہر ذراع اور ہر گز کا ثمن علیحدہ ذکر کیا، اس لیے ذراع اب وصف نہیں رہا بلکہ اصل بن گیا۔ ہر ذراع بمنزلہ ثوب و تھان ہو گیا۔ گویا ایسا ہوا کہ بائع و سیلر نے جو کپڑے فروخت کیے 100 تھان فروخت کیے، اور کپڑے و تھان اصل ہیں، اصل کے مقابلے میں ثمن آتا ہے، اس کے کمی بیشی سے ثمن کم و بیش ہوتا ہے، تو جس قدر ذراع اور گز کم ہوں گے اسی قدر ثمن اور ایگریٹ پرائز بھی کم ہوگی۔ طلبہ عزیز، صاحب ہدایہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ اگر مشتری موجودہ گزوں مثلا 80 گزوں کو کل ثمن یعنی 100 درہم کے عوض لے گا تو وہ کل ذراع بدرہم کی شرط کے ساتھ لینے والا نہ ہوگا، جبکہ بائع اور سیلر نے اسی شرط کے ساتھ بیع کی، اسی شرط کے ساتھ فروخت کیا۔ اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ اس صورت میں جس قدر ذراع اور گز کم ہو جائیں گے اسی قدر ثمن بھی کم ہوگا، اور مشتری و خریدار کو لینے اور نہ لینے کا اختیار اس لیے دیا گیا کہ اس تھان اور کپڑے کے کم نکل آنے کی وجہ سے اس کے حق میں صفقہ و معاملہ متفرق ہو گیا۔ اور آپ کو گزشتہ درس میں یہ بتلا دیا گیا کہ جس شخص کے حق میں صفقہ متفرق ہو جاتا ہے اس کی رضامندی مختل ہو جاتی ہیں، اور جس کی رضامندی مختل ہو گئی
اسے خیار یعنی لینے اور نہ لینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر مشتری و خریدار نے یہ تھان و کپڑا 100 گز سے زائد پایا تب بھی اسے لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا، چاہے تو تمام گز بحساب ہر گز 1 درہم کے عوض لے لیں اور چاہیں تو بے کو فسخ کر دیں، نہ لیں۔ اور یہ اختیار مشتری کو اس لیے دیا گیا کہ گرچہ مشتری کو کچھ گز کپڑا 100 گز سے زائد مل رہا ہے مگر اس پر ان زائد گزوں کا ثمن بھی لازم ہو رہا ہے، پس یہ ایسا نفع ہوا جس میں ضرر ملا ہوا ہے۔ اسے 100 گز 100 درہم کے عوض لینا تھا، اب 110 گز 110 درہم کے عوض لینا ہوگا۔ 10 گز کپڑا زائد مل رہا ہے لیکن 10 درہم زائد بھی مشتری کے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ایسا نفع ہے جس میں اس کا نقصان بھی ہے، اس لیے مشتری کو اختیار دیا گیا۔ ان شاء اخذہ بحصتہ من الثمن وان شاء ترک۔ صورت مذکورہ یعنی کپڑے کے تھان کے 100 گز سے زائد نکل آنے کی صورت میں مشتری پر زائد ثمن اس لیے واجب ہو رہی ہے کہ یہاں زرا کے مقابلے میں ثمن مذکور ہے۔ کل زراع بدرہم، تو زرا وصف نہیں رہا بلکہ بمنزل اصل بن گیا، اور اصل مبی کے زیادہ ہونے سے ثمن زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مشتری اگر تمام زرا کپڑا لینے کا فیصلہ کرے گا تو اس پر زیادتی ثمن بھی واجب ہوگی۔ اگر بالفرض مشتری نے 100 گز سے زائد کے تھان کو 100 درہم کے عوض لے لیا تو وہ اس صورت میں کل زراع بدرہم کی شرط کے مطابق وہ موافق لینے والا نہیں ہوگا، حالانکہ بائع نے اسی شرط کے ساتھ بیع کی تھی۔ لہٰذا کل زراع بدرہم کی شرط کو پورا کرنے کے لیے مشتری پر اس قدر ثمن زیادہ واجب ہوگا جس قدر زرا 100 سے زائد ہوں گے۔ طلبہ عزیز، آج کے اس درس کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ واللہ الموفق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔